تو ہم ہیں بن کے حشر میں دیکھنا، ہم تو ہیں بن کے حشر میں دیکھنا، ہیں بن کے حشر میں دیکھنا، ہوگا نبیوں کا نعرہ نعرہ ہوگا، نبیوں کا نعرہ ہوگا، نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی ہوگا، نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 6 بجے سے محفل پاک جاری و ساری ہے، اور حضرت صاحب کی بلا جلد تشریف لائے تو محفل پاک کے اندر درد، ذوق، روحانیت کا اور اضافہ ہو گیا، اور حضرت صاحبزادہ والا شاہ ابھی بریڈ فورڈ سے تشریف لا رہے ہیں۔ ظاہر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، طبیعت پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، پر عیدگاہ والوں آپ کی محبتوں پہ قربان جائیں، جب حضور کی بات آتی ہے تھکاوٹ ساری دور ہو جاتی ہے۔ ہر مجلس کے اندر حضور کی محبت کا ذکر ہے، حضور کی نسبتوں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک 1 منٹ کے اندر سنا کر میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فیضان کریمی سے مالا مال ہوں۔ آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا فیضان جس ٹھاٹھے مار رہا ہے، انشاءاللہ اسی محبت سے اور اسی فیضان سے ہم مالا مال ہوں گے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 110 ہجری میں انہوں نے آخری حج کیا ہے، اور یاد رکھیں 110 ہجری میں یہ وہ حج ہے جس میں حضور کے آخری صحابی نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد تمام حجوں میں کسی میں تابعین ہے، کسی میں تبع تابعین ہے، اولیاء کاملین ہے، لیکن جس میں آخری صحابی کی شرکت ہے وہ 110 ہجری میں حج ہوا، اور صحابی کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ میدان عرفات ہے، حج کا خطبہ ہونے والا ہے، حضرت ابو طفیل نے فرمایا جاؤ حضور کے عشاق کو، تابعین و تبع تابعین کو اس جبل الرحمہ کے قریب کھڑے کرو، آج میں حضور کا صحابی تمہیں آخری بات سنانے والا ہوں، نہ جانے اگلے سال اس میدان کے اندر تمہیں کوئی حضور کا صحابی مل سکے یا نہیں۔ سارے تابعین تبع تابعین ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت ابو طفیل ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہی خیال تھا کہ چونکہ حج کا دن ہے، یوم العرفہ ہے، حج کی بات کریں گے، مزدلفہ کی بات کریں گے، حج کی قبولیت کا ذکر ہوگا، حج کے کسی رکن عظیم کا ذکر ہوگا، پر عظیم الشان محفل میلاد میں آنے والوں جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیبا معطرا مطہرا۔ لوگوں سن لو میرے نبی سے حسین کوئی نہیں تھا، لوگوں سن لو میرے نبی سے مطہر کوئی نہیں تھا، سن لو میرے نبی سے زیادہ خوشبودار اور معطر کوئی نہیں تھا۔ من رآہ، جو کوئی میرے حبیب کو دیکھتا تھا، لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ، اس کا دل کہتا تھا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ ایسا دیکھنے میں آئے گا۔ میں حیران ہوں، اور عرفات کا میدان ہے، حج کا دن ہے، ابو طفیل کوئی حج کی بات کرتے، کوئی حج کا رکن بیان کرتے، کوئی مزدلفہ کی بات ہوتی، کوئی منا کی بات ہوتی، لیکن جناب ابو طفیل نے میدان عرفات کے اندر حضور کی خوشبو کا ذکر کیا، حضور کے مطہر ہونے کا ذکر کیا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اے ابو طفیل اس کے اندر راز کیا ہے؟ فرمایا دنیا حج کے لیے آئی ہوئی تھی، میں انہیں حج کی قبولیت سنا رہا تھا۔
دنیا ایک بہت بڑی عبادت کے لیے آئی ہوئی تھی، میں عبادت کی قبولیت سنا رہا تھا، پتہ چلا حج کی قبولیت اگر ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے ہے، عبادت کی جان اگر ہے رسول اللہ کے ذکر سے ہے۔ الحمدللہ میں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر محفل کے اندر میرے آقا کے حسن کی بات ہو رہی ہے، ہر محفل کے اندر میرے آقا کے جمال کی بات ہو رہی ہے، ہر محفل کے اندر میرے آقا کی عطاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھو ایک صحابی رسول کا آخری یہ پیغام ہے، ایک صحابی رسول کا آخری یہ خطبہ ہے کہ حج کے اندر بھی جمال مصطفیٰ کو نہ بھولنا، حج کے اندر بھی خوشبوئے مصطفیٰ کو نہ بھولنا۔ تو جو خوشبوئیں مدینہ طیبہ سے نصیب ہوتی ہیں، میدان عرفات میں یہ خوشبوؤں کا خوبصورت تذکرہ ہوا، آئیں میں بھی اور آپ حضرات بھی وہی خوشبو پانے کے لیے، وہی مدینہ پاک کی طہارت پانے کے لیے، وہی مدینہ پاک کے جلوے حاصل کرنے کے لیے میں بھی اور آپ حضرات بھی صاحبزادہ والا شام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مدنی خیرات پانے کے لیے، مدنی عطائیں پانے کے لیے، مدنی جود و سخا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور استقبال کے بعد اللہ